سورۃ العصر مکی صورتوں میں سے ہے، یہ 3 آیات پر مشتمل ہے، 3 آیتیں ہیں اس کے اندر، لیکن بڑی جامع یعنی معنی خیز اور جامع کلمات پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، انما اوتیت جوامع الکلم، کہ میں جامع کلمات عطا کیا گیا ہوں، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر الفاظ کا تو اختصار ہوتا ہے، مختصر جملہ، لیکن معنی اور مفہوم بڑا وسیع ہوتا ہے۔ احادیث میں بھی بڑی جامعیت ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی بڑی جامعیت ہے۔ اس صورت کے اندر اتنی جامعیت ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو فکر الناس فی ہذہ السورہ لکفتہم، اگر لوگ اس صورت کے اندر غور و فکر کر لینا تو ان کی ہدایت کے لیے یہ صورت کافی ہو۔ 3 آیتوں پر مشتمل ہے، ہدایت کے لیے کافی ہو۔ کچھ لوگ اسے ایسے بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی یہی صورت نازل فرماتا تو سب لوگوں کے لیے ہدایت، سب لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے الفاظ یہ نہیں ہیں، وہ لفظ یہ ہیں کہ اگر لوگ اس میں غور و فکر کریں تو ان کو کفایت کر جائے۔ یہ اصل میں تدبر کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو شخص تدبر کرتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ایسا راستہ دکھاتا ہے جو اقوم ہے، سب سے زیادہ سیدھا اور پکا۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، ان تدبر القرآن ان رمت الہدی فالعلم فی تدبر القرآن، اگر تو ہدایت چاہتا ہے کہ تجھے ہدایت مل جائے تو قرآن میں تدبر کر، قرآن میں غور و فکر کر، قرآن کے تدبر میں سارا علم ہے، قرآن کے تدبر میں سارا علم ہے۔ جب علم حاصل ہو جائے تو ہدایت مل جاتی ہے۔ صحیح نیت کے ساتھ پڑھے، انصاف کی نظر سے پڑھے، ہدایت کی طلب کی نیت سے پڑھے، حق کا متلاشی ہو، قرآن مجید پڑھ لے غور سے تو اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ اگر وہ شرک کرنے والا ہے تو شرک کو چھوڑ دے گا، بے نماز ہے تو نماز شروع کرے گا، بے روزہ ہے تو روزہ رکھنے لگ جائے گا۔ اگر اس کے اخلاق غلط ہیں، بد خلق ہے، اس کی اصلاح ہوگی، باخلق بن جائے گا، نیک سیرت اور نیک کردار بن جائے گا۔ قرآن مجید میں ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن سیدھا اور پختہ راستہ دکھا دینے والا ہے۔ تو جو شخص اس صورت کے اندر غور کرے گا اسے ہدایت مل جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے عصر کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم۔ زمانہ یہ وقت کا نام ہے، وقت
ماضی، مضارع، ماضی حال اور استقبال۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ اور مستقبل آنے والا۔ انسان اس زمانے کے اندر زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ زمانہ بڑا قیمتی ہے، وقت بہت قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو عظیم نعمتیں ہیں جن نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ خسارے کے اندر مبتلا ہیں، گھاٹے کے اندر جا رہے ہیں۔ صحت اور فراغ، تندرستی، صحت مندی، اور دوسری فارغ وقت جو انسان کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے۔ یہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے اسی وقت کی قسم اٹھا کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے، بہت بڑے خسارے میں ہے۔ یہ وقت کی ہی قسم اٹھائی ہے اللہ وحدہ لا شریک نے، چونکہ انسان اس وقت کے اندر ہی رہ کے خسارے کے اندر مبتلا ہے۔ وقت بڑا قیمتی ہے۔ بعض اہل علم نے کتب بھی لکھی ہیں، قیمت الزمن ایک کتاب کا نام ہے عربی کے اندر، شیخ ابو غدہ کی، عبد الفتاح عربی۔ وقت کی قدر اور قیمت یہ بہت زیادہ ہے، لیکن انسان وقت کو ضائع کر لیتا ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر بد اعمالیاں ہیں، بے عمل، وہ سب وقت ضائع کر رہے۔ بے نماز وہ وقت ضائع کر رہا ہے، بے نماز بندہ۔ جمعہ نہ پڑھنے والا شخص وہ بھی وقت کو ضائع کر رہا ہے، خسارے کے اندر ہے۔ خسارے سے نکلنے کا راستہ اللہ وحدہ لا شریک نے بتایا ہے ہمیں۔ قرآن مجید کی بڑی فصاحت اور بلاغت ہے۔ انا، قسم کے بعد انا، پھر انا کی خبر پر لام داخل کیا ہے تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ گویا کہ یہ تین تاکیدیں ہیں، ایک قسم کے ساتھ اور ایک انا کے ساتھ اور ایک لام، لفی خسر۔ یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے قسم اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن منکرین چونکہ بہت زیادہ ہیں، کثرت سے انسان خسارے کے اندر مبتلا ہے۔ خاص کر کے مکی زندگی میں تو جو مخاطب تھے، جنہیں قرآن خطاب کرتا ہے، وہ منکرین تھے، انکار کرنے والے۔ انکار جتنا زیادہ سخت ہوتا ہے، بلاغت اور فصاحت یہ فن ہے علم معانی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ متکلم اسی قدر تاکیدیں ذکر کر کے اپنا کلام پیش کرتا ہے۔ قرآن کا یہی اسلوب ہے، اس لیے مکی صورتوں کے اندر تاکیدیں زیادہ ہیں، قسمیں زیادہ ہیں، کلام کو قسموں کے ساتھ مضبوط کر کے پیش کیا گیا ہے منکرین کے سامنے۔ کئی دفعہ انسان ایسا بھی ہوتا ہے جو انکار نہیں کرتا، لیکن اس کا عمل اور فعل وہ دلالت کرتا ہے کہ جیسا کہ یہ انکار کر رہا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو انکار تو نہیں کرتے، لیکن ان کی عملی زندگی دلالت کرتی ہے کہ وہ انکار کرنے والے ہیں۔ زبان سے نہیں انکار کریں گے، لیکن عملی طور پہ ایسے ان کا ہونا گویا کہ وہ انکار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے بھی تاکیدی کلام پیش کیا جاتا ہے۔
ان کو منکر کے قائم مقام کر لیا جاتا ہے۔ البلاغات الواضحہ کے اندر لکھا ہوا ہے، درسی کتاب ہے یہ، منکر کے سامنے جو کلام پیش کیا جاتا ہے وہ ایسے شخص کے سامنے وہی کلام پیش کر دیا جاتا ہے جو زبان سے انکار تو نہیں کرتا، لیکن وہ حالت اس کی ایسے ہوتی ہے گویا کہ وہ انکار کر رہا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ یہ فی مصدر پر داخل ہے، مصدر پر، خسر مصدر ہے، گویا کہ یہ خسر جو ہے نا یہ ظرف ہے، فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، انسان اس ظرف کے اندر ہے۔ مصدر داخل کرنے میں اشارہ اس طرف ہے گویا کہ انسان کو خسارے نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، خسارے کے اندر گرا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی فصاحت بلاغت ہے، حقیقت کی عکاسی کی ہے، حقیقت بیان کی ہے کہ انسان ہر طرف سے خسارے کے اندر گرا ہوا ہے، خسارے نے اس کو، گھاٹے نے اس کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اب اس سے یہ نکل نہیں سکتا کیونکہ خسارے کے محاصرے کے اندر آ گیا ہے۔ یہ انسان اس خسارے سے نکل نہیں سکتا۔ ہاں، اس سے نکلنے کی ایک صورت ہے، 4 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں سورۃ کریمہ کے اندر، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہ 2 صفتیں ہیں ان کی، پہلی یہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تواسی بالحق والی یہ تیسری صفت ہے، تواسی بالحق، حق کی آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرنا، حق پر چلنے کی تلقین کرنا۔ چوتھی صفت ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تواسی، صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہنا، کیونکہ حق کے راستے کے اندر بسا اوقات اذیت بھی پہنچتی ہے، تکلیفیں پہنچتی ہیں مخالفین کی طرف سے، ان تکلیفوں پر صبر کرنے کی تلقین کرنا۔ یہ جس شخص کے اندر 4 صفتیں ہوں گی وہ خسارے سے بالکل محفوظ رہ جائے گا، بچ جائے گا، اس کے لیے امن ہی امن ہے، جنت ہے اس کے لیے، آخرت کے اندر بہت بڑا صلہ ہے۔ یہ 4 صفات جس کے اندر جمع ہو جائیں، ایمان باللہ، عمل صالح، تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، یہ ایسا شخص عظیم مومن ہے، اعلیٰ درجے کا مومن ہے ایسا شخص، خسارے سے بالکل محفوظ، بالکل ہی محفوظ، ذرہ سا بھی خسارہ نہیں اس کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق کی سب سے پہلی حدیث ہے یہ، کتاب الرقاق کی، کہ 2 عظیم نعمتیں ہیں جن سے فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے انسان، بہت سارے انسان، کثیر من الناس، بہت سے لوگ، مغبون، غبن کے اندر مبتلا ہیں، گھاٹے اور خسارے کے اندر مبتلا ہیں۔ الصحۃ والفراغ، صحت مندی، تندرستی، جب انسان جوانی کے اندر ہوتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے، اس کی قوتیں مضبوط ہوتی ہیں، اس وقت جو عبادت کر سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اور تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، یہ
بڑھاپے کے اندر ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جوانی یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ جوانی اگر چلی جائے واپس نہیں آتی، یہ بڑی عظیم نعمت ہے جوانی۔ کسی فارسی شاعر نے کہا، ار جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگے ظالم میں شود پرہیزگار، کہ جوانی کے اندر توبہ کر لینا یہ پیغمبری عادت ہے، اور یہ ظالم بھیڑیا پیری کے وقت میں، بڑھاپے کے وقت میں میں شود پرہیزگار، یہ پرہیزگار بن جاتا ہے، سوچتا رہتا ہے، جوانی گزار لیتا ہے کہ بوڑھا ہوں گا تو پھر میں نیک بن جاؤں گا، بڑھاپا آئے گا میں نیک بن جاؤں گا۔ اکثریت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بڑھاپے سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی عبادت کے بغیر۔ جوانی کے اندر عبادت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ان 7 سعادت مند اور خوش قسمت افراد کے اندر ذکر کیا ہے جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے ایسے افراد ہیں، ایسے اشخاص ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے سائے تلے سایہ عطا فرما دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس سے مراد عرش کے سایہ ہے، کیونکہ دوسری روایت آتی ہے موطا کے اندر، اس میں عرش کا لفظ آیا ہے، فی ظل عرشہ، عرش کے سایہ کے سائے میں۔ یہ حشر کا میدان ہے، جب سورج بہت قریب ہے، زمین تپتی ہے، پاؤں رکھنے کی استطاعت نہیں ہوگی، وہ ایسا ہولناک دن ہے، ہر شخص سایہ تلاش کر رہا ہوگا۔ تو ان 7 میں آپ نے فرمایا رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ وقلبہ معلق بالمسجد، جوان آدمی، جوانی کا عالم ہے لیکن دل اس کا مسجد کے ساتھ معلق ہے، اس کی نشو و نما ہی عبادت کے اندر ہوئی ہے، اس کا دل ہی مسجد کے اندر لگتا ہے، اس نے اپنا تعلق مسجد کے ساتھ قائم کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں اور خسارے کے اندر جا رہے ہیں۔ اکثریت بے نمازوں کی وہ جوانی میں ہے، جوان اکثر بے نماز، جمعہ سے بھی غافل، خاص کر کے جو کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے ہوتے ہیں، تعلیم لینے والے، جمعے کا دن ہو یا چھٹی کا دن ہو، ان کو کوئی علم ہی نہیں ہوتا کہ آج جمعہ ہے۔ اسی طرح کاروباری لوگ جو دکاندار ہیں، کاموں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اکثریت کو اتنا علم نہیں ہوتا کہ آج جمعے کا دن ہے، اتنی غفلت، اتنا غافل۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی بات کبھی نہ مانے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل ہی کر دیا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ یہ غفلت جو ہے نا دلوں پر آ جاتی ہے، یہ خسارے کے اندر مبتلا ہونے کا، داخل ہونے کا سبب ہے غفلت۔ جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے بھی دیکھیں، حدیث پہلے آپ سن چکے ہیں، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، کہ ضرور باز آ جائیں لوگ جمعہ چھوڑنے سے، جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ،
ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، ثم لیکونن من الغافلین، پھر یہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ غافل جو ہو جائے نا، اللہ سے غافل، آخرت سے غافل، قبر سے غافل، اللہ کی عبادت سے غافل، ایسے شخص کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل خسارے کے اندر مبتلا ہونا۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں گرا ہوا ہے، خسارے میں ہے، خسارے میں ہر طرف سے گرا ہوا ہے، یہ مرادی معنی ہے۔ مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اعمال صالح اعمال کیے، صالح اعمال کرنے سے جنت کا داخلہ ممکن ہے۔ مومن صالح اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے جنت کا، اللہ خسارے سے بچا لے گا، اللہ خسارے سے بچا لے گا نیک اعمال کرنے کی وجہ سے۔ یہ نیک اعمال یہ سبب ہیں دخول جنت کا۔ آج دنیا کے اندر یہ امتحان ہے، دارالامتحان، ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے، ہر شخص کا امتحان ہو رہا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اور کل عمل نہیں ہوگا بلکہ جزا ہوگی، دارالجزا، وہاں عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ آج عمل کا موقع ہے۔ وقت جب بیدار تھا کم بخت آنکھیں سو گئیں، وقت جب سو گیا بیدار آنکھیں ہو گئیں۔ کیسا ہی اچھا شعر کہا ہے کسی نے کہ وقت جب بیدار، اب بیدار ہے وقت، اب بیدار ہے لیکن آنکھیں سوئی ہوئی ہیں غافلین کی۔ کل وقت سو جائے گا، موت آئی تو وقت سو گیا، اس وقت آنکھیں جو ہے نا وہ کھل جائیں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اللہ فرمائے گا کہ آج ہم نے تیری آنکھوں کا پردہ کھول دیا ہے، آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے۔ دنیا میں تو اندھا ہی رہا، تو اندھا ہی رہا۔ من کان فی ھذا اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا کے اندر اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ اس کا معنی صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے اعمی عن الحجہ، یعنی حجت سے اندھا ہوگا قیامت کے دن، اس کے پاس حجت نہیں ہوگی، دلیل نہیں ہوگی، جنت کے اندر جانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، حجت نہیں ہوگی جو پیش کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی ہذہ الصلوات الخمس، جو ان 5 نمازوں کی محافظت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، پابندی، کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، یہ نمازیں اس کے لیے قیامت کے دن نور بھی ہوں گی، نور روشنی، اور برہان بھی ہوں گی، دلیل ہوں گی، حجت ہوں گی اس کے لیے، اور نجات کا ذریعہ۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو ان کی پابندی نہیں کرتا، لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا، نہ ہی اس کے لیے نور اور نہ برہان، دلیل، حجت، اور نہ ہی نجات کا ذریعہ، اس کے پاس نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ اس سے بڑھ کے فرمایا وَكَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ، اور وہ شخص فرعون کے ساتھ ہوگا، وَحَامَانَ، اور حامان کے ساتھ ہوگا، وَقَارُون، اور قارون کے ساتھ ہوگا، وَأُبَيْ بن خلف، ابی بن خلف، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔
ان لوگوں کے ساتھ بے نماز کو اکٹھا کیوں کیا گیا ہے؟ اس کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑے متکبر یہ تھے، فرعون، حامان، فرعون کا وزیر ہے حامان، اور قارون اور ابی بن خلف، یہ سب سے بڑے متکبر تھے۔ نماز نہ پڑھنا یہ کبر ہے، تکبر ہے۔ نماز پڑھنا، قائم کرنا، رکوع کرنا، اللہ کے آگے سجدہ کرنا، یہ تواضع ہے، تواضع۔ اور نہ پڑھنا یہ کبر ہے۔ دیکھو ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کر، فرشتوں کے اندر اس کو بھی حکم تھا کہ سجدہ کر، اس نے کبر میں آ کے سجدہ نہیں کیا، تکبر میں آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کر دی۔ یہ کبر تھا، کبر۔ تو یہ لوگ جن کا ذکر کیا ہے، یہ کفر کے سردار، یہ بہت بڑے متکبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی دی تھی، قارون کو مال دیا تھا، وافر مال، مال میں آ کے کبر، تکبر، متکبر ہو گیا، مال کے نشے میں آ کے تکبر میں مبتلا ہوا۔ فرعون حکومت کے نشے میں آ کے تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ بے نماز کو قیامت والے دن ان کے ساتھ رکھا جائے گا، یہ بھی کبر ہے، نماز نہ پڑھنا، اللہ کے آگے نہ جھکنا، رکوع نہ کرنا، سجدہ نہ کرنا اللہ کے آگے۔ یہ ابی بن خلف، یہ کفار مکہ میں تھا، کافروں میں، کافروں کا سردار۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی، سورہ نجم کے اندر سجدے کی آیت کریمہ آئی تو آپ نے سجدہ کیا، سجدہ تلاوت۔ وہاں بہت سارے لوگ تھے، مسلمان بھی تھے، آپ کے صحابہ کرام، اور مشرکین بھی تھے، جنات بھی تھے، جنات، بخاری کی حدیث ہے۔ سب نے سجدہ کر لیا تھا، لیکن ابی بن خلف نے سجدہ نہیں کیا، زمین سے مٹی اٹھائی ہے اور اپنے ماتھے کی طرف لے گیا، کہنے لگا یکفینی ھذا، مجھے یہی کافی ہے۔ گردن نہیں جھکائی اللہ کے آگے، کافر تھا، مٹی اٹھا کے اپنے کمر کے، اپنے ماتھے کی طرف لے گیا، کہتا یہی کافی ہے مجھے۔ اور یہی بدر والے دن کافروں کے ساتھ قتل ہوا، 70 کافر جو قتل ہوئے تھے غزوہ بدر کے اندر، ان میں یہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کو پکڑا تھا۔ بڑے بڑے متکبر آئے ہیں اس دنیا کے اندر، اسی طرح اس دنیا سے چلے گئے، خسارے کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر۔ یہ الف لام الانسان پر جو ال ہے، ال یہ استغراقی کہلاتا ہے۔ استغراقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر فرد آ جاتا ہے، انسان کا ہر فرد وہ خسارے کے اندر ہے۔ یہ عموم ہے، اس کے اندر عموم استغراقی، عموم سے اللہ تعالی نے مستثنا کیا ہے، مخصوص کر لیا ہے ان لوگوں کو جو خسارے سے بچنے والے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ مختصر 3 آیات ہیں، لیکن اسرار و رموز سے پر ہیں، پر تاثیر ہیں۔ مسیلمہ کذاب کے پاس ایک دفعہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ مسیلمہ کذاب کے پاس گیا۔ اس وقت ابھی کفر پر تھے، کفر پر، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا دعویٰ،
اس نے پوچھا کہ آج کل محمد کے ساتھی جو نئی نئی وحی یا کلام پڑھتے ہیں وہ کون سا ہے، پیش کرو۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ان کی زبانی یہ سنا ہے، وہ یہ پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ بدبخت کہنے لگا کہ مجھ پر بھی اس طرح کی ایک صورت نازل ہوئی ہے، نئی نئی صورت مجھ پر بھی اس طرح کی نازل ہوئی ہے۔ عمر بن عاص نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ یہ ہے، یا وبر انما انت اذنان و صدر وسائرک حقر فقر۔ پھر پوچھنے لگا عمر بن عاص سے کہ بتاؤ میرا کلام کیسا ہے، میری وحی کیسے ہے؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کفر پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تیرا بھی دل کہتا ہے کہ محمد پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ اسرار و رموز سے بھرا ہوا ہے، وہ فصاحت اور بلاغت والا ہے اور وہ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن تیرا کلام جو ہے نا یہ واہی ہے، یہ واہی ہے، یہ کوئی اس کے اندر کوئی مقصد نہیں ہے، بے مقصد اور فضول کلام ہے تیرا۔ یعنی انہوں نے کفر کی حالت میں ہی اس کا رد کر دیا اور تقابل کر لیا تھا، چونکہ وہ عربی جانتے تھے، عربی کی نزاکتوں کو سمجھتے تھے، عربیت کی خد و خال کو وہ سمجھتے تھے، فصیح کلام اور غیر فصیح کلام، اسرار و رموز والا کلام اور فضول کلام کے درمیان فرق کرنا جانتے تھے۔ اس کے اندر کوئی مقصد نہیں ہے، چوہے کی تعریف کر رہا ہے، چوہے کا حلیہ بیان کر رہا ہے، یہ جنگلی چوہے کا اس الفاظ کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں حقیقت ہی بیان فرما دی ہے، اصل حقیقت، اگر انسان اس میں غور کر لے خسارے سے بچ سکتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوزے کے اندر کہتے ہیں نا دریا بند کر دیا، ایسے اللہ وحدہ لا شریک نے اس صورت کے اندر دریا بند کر دیا ہے، اور اسی لیے اس صورت کی بعض نے تفسیر بھی لکھی ہے، یعنی کافی ضخیم، یعنی اس کی تفسیریں جو ہے نا اہل علم نے اپنی مطولات تفسیروں کے اندر بسط کے ساتھ اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ یہ اتنی یعنی اچھی صورت ہے، یہ جامع اور باکمال صورت ہے، یہ سورہ عصر۔ تو یہ مکی صورت ہے، اسی کو بندہ اگر غور کر لے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا نا لو فکر الناس فی ہذہ صورت لکفتہم، اگر لوگ اس صورت کے اندر غور و فکر کر لینا تو ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے، لیکن افسوس ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، تدبر کے ساتھ غور کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔